روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر گا؟ ہوتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، ہوتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار۔ محترم حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب، ارجمند اور خوشبخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امانت شریعہ کانفرنس میں مشترکہ طور پہ شرکت کی سعادت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے، آمین ثم آمین۔ علم روشنی ہے، ایجوکیشن لائٹ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مقدس کی منشا اور غرض یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہل کبھی بھی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک جاہل کبھی بھی عالم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ بڑے خوش وقت ہیں، جتنا اشرف العلماء کا احسان مانے کم ہے۔ وہ اشرف العلماء جو واقعی اشرف العلماء، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسم بامسمہ بنایا ہے۔ ان کا کردار و عمل، ان کی شان فقاہت، ان کا علمی جاہ و جلال، یہ سب اپنی جگہ پہ ایک شان رکھتے ہیں۔ انہوں نے نینی شریف کی زمین پہ علم ظاہر کا بھی دریا رواں دواں کیا اور علم باطن کا بھی دریا۔ آپ کو نہ تو علم ظاہر کے حصول کے لیے کہیں اور سے قرض لینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی باطن علم کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امانت شریعہ کانفرنس، فیضان حضور اشرف العلماء، فیضان حضور جلالت الارشاد، نعرہ تکبیر۔ حضور اشرف العلماء نے نینی شریف کی زمین کو دونوں دولتوں سے مالا مال فرمایا۔ ظاہر علم کے لیے امانت شریعہ آپ کے حوالے کیا، اور دل کو پاکیزہ اور منور کرنے کے لیے خانقاہ کی بھی بنا۔ اے نینی والو، ظاہر روشن کرنا ہو تو مدرسے میں چلے جاؤ، اور اگر باطن ثواب نہ ہو تو خانقاہ میں چلے جاؤ۔ اور جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ جانتے ہیں، جب آپ کسی درسگاہ میں جائیں گے، کسی استاذ کی بارگاہ میں ذانی ادب طے کریں گے، ایسے وقت میں استاذ کہے گا، کتاب کھولو، دروازوں کو کھولو، کھڑکیاں کھولو،
اگر اندھیرا ہے تو اسے اجالا بخشنے کے لیے چراغ روشن کرو، اور پھر اپنی آنکھوں کے پٹوں کو بھی کھولو۔ یہ ساری چیزیں جب کھل جاتی ہیں تب کہتا ہے چلو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ ایک درسگاہ ظاہر کا معلم ان سارے دروازوں کو کھولتا ہے، ظاہری روشنی فراہم کرتا ہے، تب جا کر اپنا علم کسی شاگرد کے ذہن و فکر میں منتقل کرتا ہے۔ یہ تو ظاہری درسگاہ کا عالم ہے، مگر خانقاہ جو باطنی درسگاہ کہلاتی ہے اس کی شان یہ ہے، اے میری بارگاہ میں طالب صادق کے جذبے کے ساتھ آنے والوں سنو، دروازوں کو بند کر دیا جائے، کھڑکیاں مقفل کر دی جائیں، اور سنو آنکھوں کو کھلی نہیں بلکہ بند رکھا جائے، دل کا دروازہ کھولا جائے۔ سنو یہ سارے جب سامان بند کر دیے جائیں گے، ایک شیخ اپنی توجہ خاص ڈالتا ہے، ذرہ ہوتا ہے تو اشرے آفتاب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مفتی ہاشم رضا رضائی، نعرہ تکبیر۔ مذہب اسلام کی بقا کے لیے جن چند چیزوں کی ضرورت ہے ان میں خانقاہ و مدرسہ کا اہم رول۔ یہ وہ مراکز ہیں جہاں سے علم زندہ ہوتا ہے، جہاں سے دین زندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مدرسے میں ذہن کی قدورتوں کو دور کیا جاتا ہے اور خانقاہ میں دلوں کی قدورتوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ذہن کو صاف اور ستھرا کرنا چاہتے ہیں تو درسگاہ نبوت کی طرف آپ کو رخ کرنا پڑے گا، مدرسوں میں جانا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف و شفاف ہو جائے، مثل آئینہ ہو جائے، تو آپ کو خانقاہ کی طرف جانا پڑے گا۔ وہی خانقاہ آپ کے دل کو ایسا روشن بنائے گی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی آپ کو گنبد خضرا دیکھنے کے لیے مسافتوں کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی آنکھوں کے پٹوں کو بند کریں گے، دل پہ توجہ ڈالیں گے، گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہوگا، گنبد خضرا کے مکی نگاہوں کے سامنے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدرسہ درسگاہ دانا بناتی ہے اور خانقاہ دیوانہ بناتی ہے۔ درسگاہ میں جائیں گے آپ کی عقل روشن ہو جائے گی، آپ کو عقل مند بنا دیا جائے گا، اور اگر آپ خانقاہ میں جائیں گے تو آپ کو دیوانہ بنا دیا جائے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، کوئی درسگاہ میں آتا ہے، استاذ نے کہا اس میں علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ زیادہ سمجھیں گے، میں آپ کو بھی سمجھانا چاہوں گا۔ کہا کہ کلمہ کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، تین قسمیں۔ طالب علم نے کہا کہ کیوں؟ 4 قسم کیوں نہیں ہو سکتی؟ 5 قسم کیوں نہیں ہو سکتی؟ 6 قسم کیوں نہیں ہو سکتی؟ 3 ہی کیوں؟ یہ سوال کیا جائے، سوال بہرحال کیا جائے۔ مدرسہ میں چوں اور چرا نہ کرنے والا اور خانقاہ میں چوں چرا کرنے والے کو چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے۔ اگر مدرسہ میں ہے تو چونو چرا کرنا پڑے گا، اور اگر خانقاہ میں ہے تو چونو چرا سے اپنی زبان کو منزہ رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ صحیح سے اکتساب فیض نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں خانقاہ میں دیوانہ بنایا جائے گا۔ آپ درسگاہ میں استاذ کہیں گے، آپ پوچھیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایسا کیوں؟ یہ سوال کیا جائے گا تاکہ ذہن روشن ہو جائے، ذہن کی صفائی ہو جائے، ذہن مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ اور اگر دل کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ شیخ کا جو حکم ہوگا اس پہ آپ کو آمنا صدقنا تصدیق کرنا پڑے گا، اور اس کو اپنے دل کے نہاخانے میں بہرحال اتارنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے سرکار سرکاہی نے
فرمایا اپنے مریدوں کو کہ دن بھر میں تمہیں 200 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا پڑے گا۔ مرید خاموش ہے۔ کہا کہ 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا پڑے گا، خاموش ہے۔ کہا 100 مرتبہ استغفار پڑھنا پڑے گا، کہا خاموش ہے۔ 100 مرتبہ لا حول پڑھنا پڑے گا، خاموش ہے۔ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا پڑے گا، خاموش ہے۔ گویا یہ خاموشی بتاتی ہے کہ درسگاہ میں گانا بنایا جاتا ہے اور خانقاہ میں دیوانہ بنایا۔ شیخ نے کہا مان لیا، عقل میں آئی نہ آئی بات تسلیم کر لیا، عقل نے قبول کیا نہ کیا ایکسپٹ کر لیا۔ میں کہوں گا خانقاہ وہ بارگاہ ہوتی ہے جہاں پہ عقل کو پیچھے چھوڑ کے خانقاہ میں شیخ کی بارگاہ میں زانیہ برتہ کیا۔ تو محترم حضرات، فضل الہی یہ ہے کہ اشرف العلماء نے آپ کو درسگاہ ظاہر کی شکل میں امانت شریعہ حوالے کیا ہے اور علم درسگاہ باطن کی شکل میں خانقاہ قادری عطا فرمائی ہے۔ ان دونوں مراکز کی حفاظت و صیانت آپ کا ملی فریضہ۔ تو محترم حضرات، اور جانتے ہیں اشرف العلماء تو واقعی اشرف العلماء، اور ان کے پیر جسے زمانہ حضور جلال الدین الشاہ الحاج شاہ محمد نمازی قادری تیغی کے نام سے جانتا ہے، وہ شیخ المشائخ الحاج شاہ محمد تیغی علی علیہ رضوان کے نامور خلیفہ میں سے۔ جانتے ہیں حضور اشرف العلماء حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں۔ کن سے مرید ہیں؟ حضور اشرف العلماء حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ بات اپنے ذہن کی تجوری میں نوٹ کر لیجیے، آج مذہب و مسلک کو جو نقصان بدعقیدوں سے نہیں پہنچا اس سے کہیں زیادہ ہماری خانقاہوں سے اور مشربی اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ رضوی ہیں، وہ اشرفی ہیں، وہ برکاتی ہیں، وہ تیغی ہیں، وہ فلاں ہیں، ارے ہے کیا؟ ایک ہی سمندر کے تو کی ساری نہریں ہیں، ایک ہی سمندر کے ساری نہریں ہیں۔ آپ کبھی بھی رضوی کو، اشرفی کو یا کسی اور صحیح سلسلہ کے کسی بھی ماننے والے کو الگ نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ بس ہم سب قادری ہیں، ایک سمندر ہے جس سے ہزاروں نہریں بہی ہیں، ہم تو جا کے اسی سمندر سے ملتے ہیں جسے غوث اعظم کے نام سے جانا ہے۔ اس لیے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام بزرگوں سے، چاہے جس سلسلہ کے بزرگ ہوں، ان سے عقیدت رکھنا ہے، محبت رکھنا ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ آدمی کو اپنے پیر سے ایک عجیب سی عقیدت ہوتی ہے، وہ آدمی کے اختیار سے باہر ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اپنی عقیدت کو تمام لوگوں کی عقیدت میں نہیں تھوپنا چاہیے۔ جس طرح آپ کو اپنی پیر سے والہانہ عقیدت ہے، ویسے ہی دوسرے کو بھی اپنی پیر سے والہانہ عقیدت ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی عقیدت کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدت کے بعد میں یہ بات ذہن میں نوٹ کرنے کی ہے، ذہن میں محفوظ کرنے کی ہے کہ جس سے آدمی مرید ہو اس کو اہل زمانہ میں بہتر جانے۔ جو پیر ہو آپ کا، آپ سمجھے کہ پورے زمانے میں سب سے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ پیر آپ کے لیے پورے زمانے میں بہتر ہے، مگر آپ اپنی اس عقیدت کو کسی اور جو مرید کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ بھی کسی کا مرید ہے اور اس کا پیر بھی اہل زمانہ میں سب سے بہتر۔ اس لیے آپ جس پیر سے محبت رکھتے ہیں رکھیں، مگر تمام بزرگوں کی قدر کریں۔ وہ سامنے آ جائیں تو ان کا احترام بجا لائیں، وہ سامنے آ جائیں تو ان کو سامنے محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ کسی بھی پیر اور اللہ والے کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے سرکار اشرف العلماء فرماتے ہیں، یہی سرکار نمازی فرماتے ہیں، یہی سرکار فقاہی فرماتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش بخت ہیں اور جانتے ہیں، بس چونکہ وقت بہت کم ہے، مدرسہ بنانا اچھا کام ہے،
اور مسجد بنانا بھی اچھا کام ہے. مسجد بنانا بہرحال بہت اچھا کام ہے. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. جو مسجد بناتا ہے گویا اپنے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. بہت بڑا اعزاز ہے مسجد بنانا. مگر یاد رکھیں میرے جملے کو ذہن کی تجوری میں محفوظ کر لے. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب مدرسہ بنانا. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب مدرسہ بنانے میں. آپ کہیں گے ہاشم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ مسجد تو خانہ خدا ہے. بہرحال مسجد بنانے میں زیادہ ثواب ملنا چاہیے. اور وقت کا یہ بہت بڑا المیہ ٹریجڈی ہے کہ آج کروڑوں روپے کی مسجد بڑی آسانی سے آنن فانن بن جاتی ہے اور وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. مگر ایک مدرسے کی آج بنا رکھی جاتی ہے، سالہ سال گزرنے کے بعد وہ پلاسٹر سے خالی ہوتا ہے، رنگ و روغن سے خالی ہوتا ہے. میں کہوں گا یہ وقت کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جبکہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے کہ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب مدرسہ بنانے میں ہے، بلکہ یہ فرمان اس شخصیت کا ہے جسے زمانہ حضور حافظ ملت کے رنگ سے. وہ حضور حافظ ملت جنہیں علم و فضل کا آفتاب و مہتاب کہا جائے تو وجہ ہوگا. وہ حضور حافظ ملت جنہیں عزم و حوصلہ کا کوہ گرا کہا جائے تو وجہ ہوگا. وہ حضور حافظ ملت جنہوں نے اپنا قدم مبارک پور کی بنجر زمین پہ کیا رکھا کہ علم و حکمت کا چشمہ زلال رواں دواں ہو. وہ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب مدرسہ بنانے. توجہ سے آپ سماعت کیجئے، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب مدرسہ بنانے میں. وہ کیسے؟ اگر آپ نے اپنے گاؤں کی مسجد بنائی تو مسجد بنانے والے کو ثواب ملے گا. اس میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان نمازیوں کی نمازوں کا ثواب جس قدر نمازیوں کو ملے گا ویسے ہی مسجد بنانے والے کو بھی ان نمازیوں کی نمازوں کا ثواب. جب تک نمازی نماز پڑھتے رہے مسجد بنانے والے کو ثواب ملتا ہے. مگر یہ نمازی اس مسجد کو چھوڑ کے جلیشور کی مسجد میں چلے گئے تو اب ان نمازیوں کی نمازوں کا ثواب نینی کی مسجد بنانے والے کو نہیں ملے گا بلکہ جلیشور کی مسجد جس نے بنائی اس کو اس کا ثواب ملے گا. پھر جلیشور کی مسجد میں نماز پڑھتے رہے، جلیشور کی مسجد بنانے والے کو ثواب ملتا رہا. وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے تو پھر ایسا نہیں کہ ثواب کا رخ نہیں بدلے گا بلکہ اب ثواب کا تیور بدل گیا، ثواب کا رخ بدل گیا. اب جہاں کی مسجد میں وہ نمازی نماز پڑھیں گے وہاں کے بانیان مسجد کو ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا. بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہنے نہیں دیا جائے، نمازیوں کی اگر مسجد بدل جاتی ہے تو ثواب کا رخ بدل جاتا ہے، تیور بدل جاتا ہے. مگر قربان جاؤ جس شخص نے کوئی مدرسہ بنایا اس میں جب تک کہ طالب علم حاصل کرتا رہا اس کا ثواب بانی مدرسہ کو ملتا رہا. لیکن وہ طالب علم اس مدرسے کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے تو ایسا نہیں کہ اس کا ثواب تھم جاتا ہے بلکہ جتنا علم اس نے حاصل کیا ہے اس کا فیضان جب تک کہ جاری رہے گا صبح قیامت تک یہاں کے بانی مدرسہ کو اس کا ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، امانت شریعہ کانفرنس، فیضان حضور اشرف العلماء، نعرہ تکبیر. تو محترم حضرات اس لیے حضور حافظ ملت کی دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آج کے لوگ مسجدوں پہ بہت دھیان دیتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ بہت اچھی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس جذبے اور جوش کے ساتھ آپ مسجد تعمیر کرتے ہیں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ مدرسوں کو بھی پروان چڑھانا چاہیے. اس لیے کہ مدرسے اگر نہیں ہوں گے تو آپ کی مسجدیں آباد نہیں رہ سکتی ہیں. آپ کی مسجدیں مدرسوں ہی کے دم قدم سے آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آج کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک مؤذن اور ایک امام ہے جسے نماز پڑھنی پڑی. امام صاحب عاجز آ گئے، کہا گاؤں والوں سے کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو کہیں گے کہ جناب تنخواہ بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، یہ کیسے ہو؟
ایک کام ہم کر رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کا حق ادا کیجئے، تنخواہ بھی دیں، نماز بھی پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مؤذن نہ ہو، حافظ قرآن نہ ہو، عالم شریعت نہ ہو، تو آپ کی مسجد محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، مسجد آباد نہیں رہ سکتی۔ اور جانتے ہیں مسجد میں جانے سے پہلے جب آپ قدم رکھنا چاہیں گے مسجد کی گود میں، آپ نیاز بندگی لٹانے کے لیے جانا چاہیں گے تو مسجد کہے گی زبان حال سے، اے میری گود میں آنے والوں آؤ، آ کر میری آغوش میں سجدہ بندگی ادا کرو، اس سے تمہیں کون روکے گا؟ مگر یاد رکھو آنے سے پہلے تمہیں وضو کا طریقہ سیکھ کے آنا پڑے گا، رکوع و سجود کیا طریقہ معلوم کر کے آنا ہوگا، فرائض وضو معلوم کرنا ہوگا، فرائض نماز و واجبات تمہیں معلوم کرنے پڑیں گے، پہلے مسائل شریعہ سے تمہیں واقفیت حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کر کے تم میری گود میں آنے کے قابل ہو سکتے ہو۔ گویا مسجد کہتی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہی آتے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور اشرف العلماء حفاظ کرام، نعرہ تکبیر۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ اب آپ کے سامنے آپ کے ثمرات ہوں گے، آپ نے جو درخت لگایا ہے اس کا خوبصورت پھل آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ یقیناً آپ بے چین ہوں گے، جب آدمی کوئی درخت لگاتا ہے تو بے صبری سے اس کے پھل کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے جو درخت لگایا، پروان چڑھایا، حضور اشرف العلماء نے جو درخت لگایا آپ نے اسے پروان چڑھایا، اس کی جڑوں میں آپ پانی دیتے رہے، اسے زندہ آپ نے رکھا، آج اپنے سر کی آنکھوں سے ان خوبصورت پھلوں کا مشاہدہ کرنے والا۔ تو محترم حضرات، یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن جانتے ہیں حافظ قرآن کل قیامت کے روز اپنے خاندان کے ساتھ یا 70 لوگوں کو پروانہ مغفرت عطا کرے۔ ہے کوئی ایسا مقدر کا سکندر؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوپڑی میں رہنے والا، یہ 5000 روپے مہینہ کمانے والا، اس کی بساط ہی کیا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حافظ قرآن کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کروڑ پتیوں کو حاصل نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ اور ایک عالم شریعت آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک عالم شریعت کل قیامت کے روز کتنے لوگوں کو بخشوائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک عالم شریعت سے جتنے لوگ محبت کرنے والے ہوں، چاہے ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں تک کیوں نہیں پہنچے، ایک عالم شریعت اپنے طور پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پروانہ مغفرت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا اعزاز ہے ایک عالم کا اور کیا شان ہے ایک حافظ قرآن کی۔ مگر یاد رکھیے جب آدمی کو عہدہ بہت بڑا ملتا ہے تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک عظیم عہدہ والا، اس کے سر بھی ذمہ داری اسی انداز کی عائد ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ عالم بن گئے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم بن گئے تو مغرور مت ہو جائیے، بہت علم ہو گیا، بہت بڑے ہو گئے۔ یاد کیجئے آدمی میں جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ منتصر ہوتا ہے۔ اگر کسی میں علم کے بعد بھی انکسار نہ آئے تو یاد رکھیے کہ اس کو علم کا صحیح حصہ دستیاب ہے، اس لیے علم والا منتصر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کے حوالے پر کرنا چاہوں گا، رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُمْ بِمَقَارِدَ مِنَ النَّارِ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ
قال هؤلاء خطباء امتك يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گزر رہے تھے، ایسے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ جہنم کے آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ جہنم کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، کہتے تو بہت کچھ تھے، مگر ان کی زندگی عمل کی دولت سے خالی تھی، اس لیے ان کے ہونٹ جہنم کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ منبر رسول سے انہی باتوں کا اعلان کریں جن پہ وہ خود عمل پیرا ہو، ورنہ ان باتوں کے تعلق سے یہ امید نہ رکھیں کہ ان باتوں پہ قوم عمل بھی کرے۔ اس لیے ایک عالم کو عالم بعمل ہونا چاہیے، بغیر عمل کے کوئی حیثیت نہیں ہے علم کی۔ اسی لیے بس ایک بات میں بیان کر دوں، حضرت داؤد طائی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، انہوں نے جب حصول علم سے فراغت حاصل کر لی، شہرۂ آفاق ہو گئے اور یگانہ روزگار عالم تسلیم کر لیے، جانے کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اکتساب فیض کی غرض سے عرض کیا، حضور میں اب کیا کروں؟ میں نے علم تو حاصل کر لیا، بہت سارے علوم پہ میں نے دسترس حاصل کر لی، اے استاذ گرامی، اے امام اعظم اب میں کیا کروں؟ امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں، علیک بالعمل، علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح۔ سنو، اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم نے علم حاصل کر لیا، اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اس علم کے مطابق عمل کرو، اس لیے کہ بغیر عمل کے علم ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر جان۔ جس طرح جسم ہو اور روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح اگر آپ کے پاس علم ہو اور اگر عمل نہ ہو تو اس کی کوئی بات کھڑے ہو جائے۔ جانشین حضور اشرف العلماء، شہزادہ حضور اشرف العلماء، پیر طریقت، صدر راہ شریعت، ناشر مطلب اعلیٰ حضرت حضرت علامہ صدر عالم ثاقب لطیفی مجددی شمسی کی آمد یقینی کی ہو گئی۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور اشرف العلماء، امانت شریعہ کانفرنس، شہزادہ حضور اشرف العلماء، جانشین حضور اشرف العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہ ساعت ہمایوں بہت قریب آ گئی ہے جس کے آپ شدت سے منتظر، علم ظاہر تقسیم کرنے والی درسگاہ کو اور علم باطن تقسیم کرنے والی خانقاہ کو رب کائنات شاد اور آباد رکھے، زمانے کے دستبر سے محفوظ رکھے، اور یہ خانقاہ پھلتی پھولتی رہے، مدرسہ بھی پروان چڑھتا رہے، تاکہ سرکار اشرف العلماء کی روح خوشی ہو، ان کے روح کو مسرت حاصل ہو۔ پروردگار عالم میرے ان جملوں کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور ہم تمام حضرات کو عمل خیر کی توفیق رفیق بخشے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علی من اتبع الہدی۔